بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اس دور کو جاہلیت کا دور کہتے، ظلمت کا دور۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے جو دور تھا، اس دور کو جاہلیت کا دور، ظلمت کا دور، اندھیروں کا دور کہا جاتا۔ جاہلیت ہے، ظلمت ہے، اندھیرے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کو اللہ نے قرآن جیسی کتاب دی، اور پھر آپ کی مبارک سیرت، آپ کی مبارک زندگی۔ فرمایا اس سے ہوگا کیا؟ دنیا اندھیروں سے نکلے گی، دنیا جاہلیت سے نکلی۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے دنیا نکلے گی اور روشنی کی طرف آئے گی۔ جاہلیت کا دور ختم ہوگا، دانش کا اور عقل کا اور سمجھداری کا دور آئے گا۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ تو آپ جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی آمد سے پہلے دنیا میں ظلمت تھی، جاہلیت تھی۔ اگر اس جاہلیت کی کچھ موٹی موٹی باتیں اس تاریخ میں دیکھی جائیں تو نظر یہ آتا ہے کہ اس جاہلیت میں شرک بہت تھا۔ بت بنائے جاتے تھے، اصنام، ان کی پوجا کی جاتی تھی، شرک بہت تھا۔ تو شرک جاہلیت کی روایت ہے، ظلمت کے دور کی نشانی ہے، جاہلیت کا طرز عمل ہے۔ معبود برحق کو اور معبود حقیقی کو، اس کو چھوڑ کے غیر اللہ کی پرستش کرنا، یہ اس دور میں تھا۔ کئی کئی خدا بنائے ہوئے تھے اور انہیں حاجت روا، مشکل کشا، ان کی عبادت، ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے غیر کو بھی مانتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن بیت اللہ کے میں بہت سارے بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے غیر کو بھی مشکل کشا، حاجت روا مانتے تھے۔ ان سے ایسی امیدیں لگاتے تھے جیسے اللہ کا حق تھا۔ یہ جاہلیت کا دور تھا۔ یہ ظلمت کا دور تھا، کم عقلی کا دور، کہ غیر اللہ کی پرستش کرنا۔
روشنی کا دور آیا، ہدایت کا دور آیا، ایمان کا دور آیا، اسلام کا دور آیا، پیارے نبی کی پیاری زندگی آئی، سبحان اللہ۔ وہ ہدایت کے، توحید کے نور کا دور تھا کہ پرستش صرف اللہ کی، قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت صرف اللہ کی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت صرف اللہ کی۔ لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی ذات۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد نور پھیلا، ہدایت پھیلی، روشنی آئی کہ یہ جبین صرف اللہ کے سامنے جھکے گی۔ اللہ نے انسان کو عزت بخشی، اعزاز بخشا، شرف دیا۔ اب یہ پیشانی اس لائق نہیں کہ اللہ کے غیر کے سامنے جھکے، یہ صرف اللہ کے سامنے جھکے گی۔ یہ توحید کا دور ہے، روشنی کا دور۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں اندھیرا تھا، ظلمت تھی، اور اس ظلمت کی علامت تھی کہ لوگ غیر اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے، اللہ کے غیر کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھا کرتے تھے۔ ان کی عبادت ہوتی تھی، ان کی پوجا ہوتی تھی۔ آج بھی دنیا میں یہ ظلمت موجود ہے۔ جہاں یہ شرک موجود ہے وہ جاہلیت کی زندگی ہے، ظلمت کی زندگی ہے، وہ کم عقلی کی زندگی ہے، وہ جاہلیت کا دور ہے۔ اللہ کی غیر کی پرستش کرتے، وہاں بھی یہی تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے شراب پی جاتے تھے، جوا کھیلا جاتا تھا۔ یہ بھی جاہلیت کا دور تھا، یہ بھی ظلمت کی زندگی تھی۔ یہ معاشرہ بھی ہدایت کی روشنی سے، اسلام کے نور سے، نبی کی زندگی کی روشنی سے محروم ہے۔ جہاں شراب نوشی ہے سمجھو وہ جاہلیت کا دور، سمجھو وہاں ظلمت کی زندگی ہے۔ تو جاہلیت کا دور صرف وہ نہیں کہ آپ کی آمد سے پہلے تھا بس، نہ، جو دور بھی آپ کی زندگی سے خالی ہوا وہ دور جاہلیت کا۔ جو دور بھی آپ کی روشن سیرت سے محروم ہوا وہ دور، وہ زندگی، وہ معاشرہ جاہلیت کا ہے، ظلمت کا ہے، چاہے دنیا اسے روشن خیال کہے، چاہے اسے دنیا ترقی پسند کہے، لیکن جہاں شراب نوشی ہے اور جہاں جوا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، یہ اس دور کا خاص طرز عمل تھا، شراب نوشی تھی، جوا کھیلا جاتا تھا۔ اور آج کی جدید جاہلیت کے اندر بھی قمار اور جوے کی نہ جانے کتنی شکلیں ہیں۔ وہ ظلمت ہے، وہ جاہلیت ہے، وہ ظلمت ہے، وہ جاہلیت ہے۔ اور جاہلیت اور ظلمت میں انسان کے ساتھ انصاف نہیں رہتا، انسانوں کے ساتھ انصاف نہیں رہتا، کسی کو حق نہیں ملتا،
ظلمت اور جاہلیت میں زیادتی ہوتی ہے، حق تلفی ہوتی ہے، نا انصافی ہوتی ہے، طاقتور اپنا حق لے لیتا ہے، کمزور اس کا حق ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ جاہلیت کی خاصیت ہے۔ جوا کھیلا جاتا تھا، شراب پی جاتی تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایک جاہلیت کا دور وہ تھا اور میری امت میں ایک دور پھر آئے گا، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں پی جائیں گی، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، ریشم پہنا جائے گا، وَأَكَلُ الرِّبَا، سود کھایا جائے گا، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں پی جائیں گی، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم پہنیں گے، وَأَكَلُ الرِّبَا، سود کھائیں گے۔ وہ جاہلیت کا دور تھا آمد رسول سے پہلے، وہ جاہلیت اولا تھی، پہلا دور تھا۔ لیکن جاہلیت جدیدہ، جو نئے جاہلیت کا یہ دور آیا ہے، بدقسمتی یہ کہ یہاں برائی ہے بھی، لیکن اس برائی کا احساس بھی ختم ہو گیا، بلکہ وہ برائی بھی اسٹیٹس بن گئی، بلکہ وہ ظلمت بھی اسٹیٹس بن گیا، وہ جاہلیت بھی عزت کا معیار بن گیا۔ بڑی محفلوں میں شراب چلتی ہے، سودی لین دین پہ فخر کرتا ہے، شرمساری تو نہیں ہے، شرمساری تو نہیں ہوتی۔ وَأَكَلُ الرِّبَا، سود کھایا جائے گا، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، ریشم پہنا جائے گا، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں پی جائیں گی۔ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جاہلیت میں ساری برائیاں تھیں، اور جہاں نبی کی زندگی کا نور نکلے گا وہاں ساری جاہلیت پھر آ جائے گی، چاہے آپ اسے پڑھا لکھا کہیں، چاہے آپ اسے تعلیم یافتہ کہیں، چاہے آپ اسے ترقی کا دور کہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ ظلمت کی زندگی ہے، وہ ظلمت کا معاشرہ ہے، جاہلیت کی زندگی ہے، کیونکہ اس کے اندر طرز زندگی جاہلیت کی ہے۔ اس جاہلیت کے اندر بھی شرابیں پی جاتی تھی، آج بھی پی جا رہی، وہاں بھی سود کھایا جاتا تھا، اب بھی سود فخر سے کھایا جاتا ہے، وہاں بھی شرک تھا اور آج بھی شرک کی نہ جانے کتنی شکلیں۔ وہاں اس جاہلیت میں انسانیت کرب میں تھی، تکلیف میں تھی، اس جاہلیت میں، اس ظلمت میں انسانیت کرب میں تھی، تکلیف میں تھی، تکلیف میں تھی، سخت مصیبت میں تھی، ہلاکت کے گڑھے میں کھڑی تھی۔ اور آج جہاں یہ جاہلیت موجود ہے، قسم خدا کی انسانیت وہاں بھی کرب میں، تکلیف میں۔ آپ کہیں گے بڑی ترقی یافتہ دنیا ہے، جاپان ہے نا، جاپان، پچھلے سال کی جو رپورٹ آئی جاپان کی کہ 40,000 مرد عورت بڑی عمر کے اپنے گھر میں تنہا مردہ پائے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، 40,000۔ ان میں 4,000 تو ایسے تھے جن کی خبر ہی ایک دن کے بعد پتہ لگی کہ مر گیا۔ 130 لوگ ایسے تھے جن کے مرنے کا پتہ 1 سال کے بعد پتہ لگا، شکل ہی بدل گئی۔ یہ ترقی یافتی دنیا نہیں ہے، یہاں تو انسانیت سخت کرب میں، تکلیف میں، دکھ میں ہے۔ بڑھاپا ان کے ہاں خوفناک، انتہائی تاریک،
انتہائی تکلیف دے، اس لیے کہ جہاں جاہلیت ہوگی وہاں انسانیت تکلیف میں ہوگی۔ مت دھوکے میں کھائے گا کہ وہ دنیا بہت ترقی کر رہی ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے جہاں جاہلیت کی زندگی ہوگی، ظلمت کی زندگی ہوگی، وہاں انسانیت کو راحت نہیں مل سکتی۔ انسانیت کو آرام اور راحت تو نبی کی خوبصورت زندگی اور نور میں ہے، انسانیت کی فلاح اس میں۔ رستم کے دربار میں حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی جن کو حضرت سعد نے بھیجا تھا اسلام کا تعارف کرانے کے لیے۔ رستم اس زمانے کا، اس ایک بڑی سلطنت کا جرنیل تھا، پوری فوج کی کمان اس کے پاس، ٹھاٹ باٹ تھی اس کی اپنی، اس کا شاہانہ محل، کر و فر، نوکر چاکر، سپاہی، اس کے محافظ۔ اب یہ آدمی ایک معمولی سی سواری پہ، بسیدہ تھا لباس، معمولی سی تلوار ہاتھ میں، جب اس دربار میں گیا تو دروازے پہ محافظ نے روکا۔ تو اس نے کہا کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے۔ اور پھر کہا ہم خود ہی نہیں آئے، ہمیں تو بھیجا گیا اللہ نے، اللہ کی طرف سے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اندر سے خبر آئی کہ اس کو آنے دو، اسی شان سے آئے۔ تو اس کو کہا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو اس نے ایک عجیب جملہ کہا، اس نے کہا ہم اس لیے آئے لیخرج الناس من الظلمات الى النور ومن ضیق الدنیا الى سعتها۔ ہم دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم دنیا کو اندھیروں سے نکالیں، جاہلیت سے، ظلمت سے نکالیں، روشنی کی طرف لے کے آئیں۔ اگلی بات کیا کی کہ ہم دنیا کو تنگی سے نکالیں۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے جسم پہ کپڑے بہت معمولی، سواری بہت معمولی، جن کے ہاں کھانے کے لیے اونٹ کا گوشت سکھایا جاتا تھا، مہینوں سالوں کھایا جاتا تھا، سوکھی موٹی کھانا کھایا کرتے تھے، وہ بہت ہی معمولی زندگی تھی۔ اور کس کے دربار میں؟ جو اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت، جس کا شاہانہ کر و فر، اسے کہہ رہے کہ ہم تمہیں دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو پھر تو سمجھ میں آتی، لیکن کہہ رہے ہیں ہم دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت کی طرف، اس لیے کہ تم جس نقشے کی زندگی گزار رہے ہو تم اس کے قیدی ہو، تمہاری یہ رسم و رواج، یہ زندگی کی خواہشات تمہارے لیے زنجیریں ہیں، تم اس میں جکڑے ہوئے ہو، اس کے بغیر تمہارے لیے زندگی عذاب ہے، اور ہم آزاد ہیں، ہم ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جاہلیت کی زندگی، ظلمت کی زندگی، اس میں انسان کرب میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، انسانیت دکھی ہوتی ہے، غم میں ہوتی ہے۔ تو آج بھی دنیا کے جن خطوں میں شراب نوشی ہے، سود خوری ہے، یہ جاہلیت کی علامات ہیں۔ سود خوری ہے، شراب پینا ہے، مختلف قسم کی شرکیہ کام ہے، وہاں انسانیت کرب میں سکون نہیں مل سکتا۔ سکون صرف اللہ کے حبیب کے نور میں ہے، آپ کی خوبصورت زندگی میں ہے، اس میں زندگی کا وسعت ہے، اس میں حریت اور آزادی کی زندگی ہے، باقی تو سب زنجیریں ہیں۔
مختلف قسم کی جکڑ بندیاں ہیں، وسعت کی طرف لے کے آتے. تو وہ جاہلیت کا دور، اس میں اور کیا چیز تھی؟ اس میں عام طور پہ لوگ کھڑے ہو کے قضائے حاجت کیا کرتے، پیشاب کیا کرتے کھڑے ہو کے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے تھے تو بس اوقات جاہلیت کے علمبردار آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، دیکھو یہ کس طریقے سے حاجت کرتا ہے، کس طرح بیٹھتا ہے. تو وہاں فخر کی بات کیا تھی؟ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے. تو جہاں بھی آج جاہلیت ہوگی اور وہاں نبی کی زندگی کا نور نہیں ہوگا، وہاں یہی طرز عمل ہوگا، وہاں یہی طرز عمل ہوگا، وہاں زندگی کا یہی طرز ہوگا، وہاں جاہلیت کی یہی شکل ہوگی. وہاں سود بھی ہوگا، وہاں شراب نوشی بھی ہوگی، وہاں اسی انداز سے مورتیاں بھی بنائی جائیں گی، مورتیاں بھی بنائی جائیں گی، وہاں بھی بنائی جاتی تھی. انسانی شکلیں تراشی جاتی تھی، آج بھی تراشی جا رہی ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کی یہ حالت تھی کہ عورت جب باہر نکلتی تھی تو اپنا حسن ظاہر کرتی تھی. جب باہر نکلتی تھی تو اپنا حسن ظاہر کرتی تھی، سینہ، چھاتی، اپنی جسم کی خوبصورتی، اس کا اعلان اظہار کیا کرتے تھے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. جب جاہلیت ہوگی تو یہ بیماری آئے گی. اور سبحان اللہ، جہاں نبی کی زندگی کا نور ہوگا، جہاں پیارے نبی کی زندگی کا نور ہوگا، آپ کی ہدایت کی روشنی ہوگی، سبحان اللہ، وہاں حیا کی زندگی ہوگی، وہاں حیا کا خلق ہوگا، وہاں حیا کا نور ہوگا، وہاں حیا کی خوبصورت زندگی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جہاں حیا آتا ہے وہ اسے مزین کر دیتا ہے، اور جہاں سے حیا نکلتا ہے وہ اسے عیبدار کر دیتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جہاں حیا آتا ہے وہ اسے مزین کر دیتا ہے، اور جہاں سے حیا نکلتا ہے وہ اسے عیبدار کر دیتا ہے. کسی گھر میں حیا آ جائے یہ اس کی زینت ہے، کسی فرد میں، کسی مرد عورت میں حیا آ جائے یہ اس کا حسن ہے، اس کی زینت ہے. کسی معاشرے کے اندر حیاداری آ جائے یہ اس معاشرے کی خوبصورتی ہے، اور کسی معاشرے سے حیا چلی جائے تو وہ معاشرہ عیبدار ہو جاتا ہے، وہ گھر عیبدار ہوتا ہے، وہ شخصیت عیبدار ہو جاتی جہاں سے حیا چلا گیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سارے پیغمبر، تمام پیغمبر یہ بات فرمایا کرتے تھے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت. جب تمہارے یہاں شرم و حیا ہی نہ رہی پھر جو چاہو تم کر لو، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر اس معاشرے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب حیا ہی نہیں، لحاظ ہی نہیں بڑوں کا، تو پھر آپ یہاں تک بھی دیکھیں گے کہ بچوں کے ہاتھوں سے باپ قتل ہو رہا، بیٹوں کے ہاتھ سے ماں ذبح ہو رہی ہے، بیوی کے ہاتھ سے شوہر ذبح ہو رہا ہے. اس لیے کہ جب شرم و حیا نہیں رہے گی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر کچھ بعید نہیں ہے. تو آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دور میں یہ جاہلیت موجود تھی کہ عورت اپنا حسن ظاہر کیا کرتی تھی. اور جہاں آج نبی کی زندگی کا نور نہیں ہوگا پھر وہاں یہ جاہلیت ہوگی، وہاں پھر یہ جاہلیت آئے گی. جہاں یہ روشنی نہیں، یہ چراغ نہیں جلے گا نبی کی زندگی کا، یہ نور نہیں ہوگا،
وہاں یہ ظلمت اور جاہلیت پھر آئے گی. لیکن اب جو آئی ہے نا، پہلے تھی جاہلیت، اور اب جو آئی ہے اب جاہلیت نہیں، اب یہ فیشن بن گیا، اب یہ ثقافت بن گیا، اب یہ ترقی کا دور بن گیا، اب یہ روشن خیالی کا دور بن گیا. ہے جاہلیت، نام بھی بدل دیا تاکہ احساس بھی نہ رہے، تاکہ توبہ کی توفیق بھی نہ ہو. نام بدل دیے، ہے وہی جاہلیت. قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اس جاہلیت اولا میں عورتیں اپنا حسن کا اظہار کرتی تھی، اپنے جسم کا حسن ظاہر کرتی تھی. اور آج یہ وہی جاہلیت ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں جہاں جاہلیت آئے گی، جہاں یہ جاہلیت کی ظلمت آئے گی، وہاں انسانیت کرب میں آئے گی، تکلیف میں آئے گی. قسم خدا کی جس معاشرے سے شرم و حیا چلا جاتا ہے، جن گھروں سے شرم و حیا چلا جاتا ہے، وہاں کبھی ازواجی رشتوں میں محبت ہی نہیں رہتی، وہاں کبھی ازواجی رشتوں میں اعتماد نہیں رہتا، وہاں کبھی ازواجی رشتوں میں ایک دوسرے کے لیے راحت نہیں رہتی. کرب میں ہے انسانیت، انسانیت کرب میں آ جاتی ہے، تکلیف میں آ جاتی ہے. اس لیے کہ یہ جاہلیت کا خاصہ ہے کہ جہاں جاہلیت ہوگی انسانیت تکلیف میں آ جائے گی. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. یہ جاہلیت کا دور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَغَازِفُ. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَغَازِفُ. ایک وقت آئے گا کہ آلات موسیقی اور گانے بجانے والیاں ان کی کثرت ہوگی، ان کی کثرت ہوگی. وظاہرت القینات والمغازف. آلات موسیقی اور گانے بجانے والیاں ان کی کثرت ہوگی. بلکہ قومی سطح پہ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور کوئی مر جائے قوم کا بڑا نقصان ہو گیا، بڑا قوم کا سرمایہ چلا گیا، قوم کا سرمایہ چلا گیا. یہ وہ جاہلیت کا دور ہے، یہ جاہلیت کے طرز عمل ہے کہ جاہلیت کے رواج ان کے ہاں عزت کی چیز ہے. کہتے ہیں پڑھے لکھے لیکن بدترین جاہل ہے. پڑھا لکھا عقل مند روشن خیال وہ خوش نصیب ہوتا ہے جس کی زندگی میں نبی کا نور ہو، نبی کی زندگی کا نور ہو، نبی کا اخلاق اور زندگی ہو. وہ ہے روشن خیال. قرآن تو کہتا ہے من الظلمات الی النور. آپ تو دنیا میں آپ کی تشریف آوری تاکہ دنیا کو جاہلیت سے، ظلمت سے نکالیں نور کی طرف. آپ کی زندگی سراپا نور، روشنی، ہدایت. یہ طرز عمل تھا. اور اس جاہلیت کے دور میں کتوں سے بڑا پیار تھا، کتوں سے بڑا پیار. جہاں جاہلیت ہوگی عورتیں بے پردہ اور آوارہ ہوں گی، اور جہاں شراب نوشی ہوگی وہاں کتوں سے پیار بھی بہت ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. ہو تو پردہ اور حیا، ہو تو تقوی اور پرہیزگاری، ہو تو نبی کی زندگی کے مطابق راتوں کا اٹھنا، اور کتوں سے پیار کر رہا ہو. ایسا نہیں ہوتا. یہ جاہلیت کے ساتھ ہے. جہاں عورت شرم و حیا سے خالی ہوگی، جہاں شراب نوشی ہوگی، جہاں حرام اور سود ہوگا وہاں کتوں سے پیار بھی ہوگا. آج مغرب میں کتوں سے کتنا پیار ہے. بلکہ اتنا پیار ہے کہ بچے کوئی نہیں، کتے. جاپان میں لوگ شادیاں نہیں کرتے. میں جاپان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ دنیا میں معاشی لحاظ سے وہ کہاں کھڑا ہے.
ہم اسے بہت ہی ترقی یافتہ کہتے ہیں. وہاں شادیاں نہیں کرتے, کتے پالتے ہیں. کہتے ہیں بچے اس لیے نہیں پالتے کہ بچوں میں وفا نہیں ہے, چھوڑ کے چلے جاتے. کم سے کم کتوں میں وفا تو ہے. جہاں جاہلیت ہوگی وہاں انسان اس قدر تکلیف میں, کرب میں ہوگا, انتہائی کرب میں ہوگا. اب بتائیے اولاد ہی نہ رہے تو انسان کو تکلیف کا آپ سوچ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے تو انسانیت کے لیے رحمت قرار دیا کہ آپ کی لائی ہوا نور, آپ کی خوبصورت زندگی انسانیت کے لیے اس میں رحمت, راحت, سکون, عافیت, عزت, کامیابی. تبھی تو آپ رحمت ہیں. انسانیت کے لیے آپ سے بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. انسانیت کے لیے آپ سے بہتر طرز زندگی اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قدر نصیب فرما دے. وہ تو نور ہے, نور زندگیوں کو منور کر دے گا. تو جہاں شراب نوشی ہوگی, جہاں سود خوری ہوگی, جہاں بے پردگی اور شرم و حیا سے خالی ماحول ہوگا وہاں کتوں سے پیار ہوگا. یہ جاہلیت کی روایات ہیں. یہ سب کچھ اس دور میں تھا جس دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نہیں تھی. آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ دور تھا. یہ ساری چیزیں موجود تھیں. تو آج دنیا میں جہاں سے نبی کی زندگی کا نور نکلے گا وہاں یہ ظلمت ہوگی, یہ جاہلیت بھی ہوگی. پھر اس جاہلیت میں دنیا تکلیف میں آئے گی, دکھ اور درد میں آئے گی. شیطان اور طاغوت, والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. خیال کرنا بھائی, اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, کفار اور شیطانی طاقتیں تمہیں پھر نور سے ظلمت کی طرف لے کے جائیں گی, تمہیں پھر جاہلیت کی زندگی کی طرف لے کے جائیں گی. لیکن عنوان دیں گی ترقی, ترقی یافتہ, روشن خیالی. روشن خیالی کا دور, روشن خیالی کی زندگی تو نبی کی زندگی ہے بھائی, اللہ کے حبیب کی زندگی ہے. ایک صحابی جب رستم کے دربار میں جب گیا تو اس نے کچھ کھانے کے لیے پیش کیا تو چیز نیچے گر گئی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز نیچے گر گئی ہو تو اسے صاف کر کے کھا سکتے ہو تو کھا لو. ہو سکتا ہے پورے کھانے کی برکت اسی میں ہو. تمہیں تو نہیں پتا برکت کس میں. برکت کسے کہتے ہیں؟ جسم کو لگے, صحت بنے, خون بنے. برکت کیا پتا اس میں, تو یوں اٹھانے لگے. تو قریب بیٹھے ایک شخص نے یوں کونے ماری, کیا کہہ رہے ہو, دنیا کیا کہے گی, کیسے لوگ ہیں, نیکی چیزیں اٹھا کے کھا رہے ہیں. لیکن اپنے نبی کی سنت کے نور کی عظمت ہو, آدمی اس کو اپنی زندگی کی عزت سمجھے, سعادت سمجھے, تو پھر زبان سے الفاظ یوں نکلتے ہیں, اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ. میں ان نادانوں اور احمقوں کی وجہ سے اپنے حبیب کا طریقہ تو نہیں چھوڑ سکتا. انہیں کیا پتا
ان کے دماغوں میں تو ظلمت ہے، اندھیرا ہے، انہیں کیا پتا کہ سنت کے نور میں کیا طاقت ہے، کیا کامیابی ہے اس میں. اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان ندانوں اور احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کا طریقہ کیوں چھوڑوں؟ تو آج دنیا جاہلیت کے طریقوں کو اس میں فخر محسوس کرتی ہے، اور بس اوقات مسلمانوں کی اولادیں نبی کی زندگی اپنانے میں احساس کمتری کا شکار ہوتی. لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی. اب بتائیے، جب ہم اب خود ہی اپنی نبی کے طور طریقوں کو عزت نہ دیں تو دنیا پھر عزت دے گی؟ جب مسلمانوں نے اپنی نبی کی زندگی کو عزت دی، دنیا نے انہیں عزت دی، زمانے نے انہیں عزت دی. زمانے نے عزت دی. اور سب سے راحت کا دور انسانیت کا اس وقت کا دور ہے جس دور میں نبی کی زندگی پورے آب و تاب کے ساتھ دنیا میں موجود. سب سے راحت کا اور سکون کا اور عزت کا دور انسانیت کا وہ دور. راحت بھرا دور. دنیا کے وسائل تو اتنے نہیں تھے، لیکن سچ یہ بات ہے کہ جب وسائل نہیں تھے اتنے، نبی کی زندگی کی برکت سے مسائل بھی نہیں تھے. مسائل بھی نہیں تھے. آج نبی کی زندگی نہ رہی، وسائل بہت ہو گئے، مسائل بہت ہو گئے، پریشانیاں بہت ہو گئی. مسائل بہت بڑھ گئے. تو انسانیت کی فلاح اور اسلام، انسانیت کی زندگی اللہ کے حبیب کی زندگی میں ہے، اس نور میں. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. آپ تو انسانیت کو ظلمت سے، جاہلیت سے نکالنے آئے ہیں. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. لیکن کفار، شیاطین، یہ انسانیت کو پھر جاہلیت کی طرف لے کے جاتے ہیں. پھر ایسا معاشرہ ڈالنے پہ چاہتے ہیں جہاں سود خوری عام ہو، جو معاشرہ شرم و حیا سے خالی ہو، جو معاشرہ شراب نوشی کا عادی ہو، جو معاشرہ سود خوری کا عادی ہو، جس معاشرے میں شرک کی نئی نئی شکلیں ہوں، جہاں قمار اور جوا ہو، نئی نئی صورتیں ہو. تو آج دنیا میں اللہ کی ناراضگی کی ایک بڑی نشانی یہی ہے کہ آج کفار کی زندگی دنیا میں غالب ہے، جس کے نتیجے میں آج انسانیت کرب اور تکلیف میں. جاہلیت کی سرپرستی کر رہے ہیں نا، وہ ظلمت کی سرپرستی کر رہے ہیں. تو میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ انسانیت کے لیے راحت کی چیز ہے. ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے بازاروں کی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی معاشرتی زندگی کا جائزہ لیں کہ اس میں جاہلیت کا روایات ہیں یا اس میں نبی کی زندگی کا نور ہے. جائزہ لے لیں. اب بتائیے، مسلمان اور خیانت، مسلمان اور جھوٹ، مسلمان اور بددیانتی، مسلمان اور رشوت، مسلمان اور لقمہ حرام، یہ نبی کی زندگی میں تو نہیں. یہ تو وہ جاہلیت کی روایات ہیں. جہاں نبی کی زندگی نکلے گی یہ مصیبتیں آئیں گی. اور بتائیے، ان ساری مصیبتوں سے انسان تکلیف میں ہے یا نہیں؟ ان ساری برائیوں سے انسانیت تکلیف میں ہے یا نہیں؟ یہ نبی کی زندگی تو نہیں سکھاتی. مسلمان تو ایسا تھا، بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لیا کرتا تھا، خیانت نہیں کرتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا.
مائیں بہن بیٹیاں اپنے شوہروں سے اپنے اولاد سے کہا کرتی تھی ہم روکھا سوکھا کھا لیں گی، پھٹا پرانا پان لیں گی، لیکن ہم اپنے گھروں میں حرام برداشت نہیں کریں گے، حرام نہیں برداشت کریں گے۔ لیکن آج ایسی ظلمت اور اندھیرے کا دور ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے سیاتی علی الناس زمان، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لا یبالی المرء اخذ من الحلال اور من الحرام، آدمی کو کوئی پرواہ نہیں، حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے، آنا چاہیے بس۔ اس جاہلیت اور ظلمت کا نتیجہ یہ کہ حلال حرام کی تمیز ہی مٹ جائے گی، بس آنا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے جب حرام آتا ہے تو صحت بھی لے جاتا ہے، سکون بھی لے جاتا ہے، گھر کی محبت بھی لے جاتا ہے، گھر کا پیار بھی لے جاتا ہے، گھر کی راحت بھی لے جاتا ہے۔ قسم خدا کی جہاں حرام آئے گا وہاں سکون نہیں رہے گا۔ جاہلیت اور سکون انسانیت کو مل جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے عزیزو، اللہ کی طرف سے جو آپ کی ذات کی شکل میں انعام ہے انسانیت پر، اس کا حق ہے، اس ذات کا حق ہے کہ آپ کی عظمت محبت اور آپ کی اتباع، آپ کی سیرت کی زندگی، یہ آپ کی ذات کا حق ہے امت پر۔ اور سب سے بڑی خصوصیت ہے اللہ کے نبی کی زندگی کی، سب سے بڑی خصوصیت میں بتاؤں آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی کی۔ جب یہ امت اپنے نبی کی زندگی پہ آتی ہے، یقین جانیے یہ امت ایک طاقت بنتی ہے، ایک قوت بنتی ہے، ایک طاقت بنتی ہے، ایک قوت بنتی ہے۔ اور جہاں سے اللہ کی نبی کی زندگی نکلتی ہے، یا اضافہ یا کمی، یہ امت فرقوں میں بڑھتی ہے، یہ امت تفرقے میں بڑھتی ہے، یہ امت تقسیم کا شکار ہوتی ہے، یہ امت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کی اطاعت، یہ اس امت کی وہ طاقت ہے جو اس پوری امت کو ایک کر دیتی ہے۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، کالا، گورا، یہ پوری امت ایک طاقت بنتی ہے۔ لیکن جہاں سے یہ محبت اور اطاعت نکلتی ہے، اپنی خواہشات سے اضافہ کر دیا یا کمی کر دی، یہ امت ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی، یہ امت نفرتوں کا شکار ہو جائے گی۔ اور یہ جاہلیت ہے، جاہلیت میں یہی تو ہوتا تھا کہ جب نبی کی زندگی کا نور نہیں تھا، کوئی اپنی مرضی سے طواف بھی کر رہا تھا، اپنی مرضی سے نماز بھی پڑھ رہا تھا، اپنی مرضی سے حج بھی کر رہا تھا، لیکن نبی کی زندگی کا نور نہیں تھا نا وہ، تو پورا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، پورا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اور جب امت آپ کے حقوق ادا کرتی ہے تو اللہ رب العزت اس امت کو باہمی اتفاق کا انعام بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو باہمی اتحاد کا یہ انعام بھی عطا فرماتے ہیں جب یہ امت اپنے نبی کے حقوق ادا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک نکاح پڑھ لیتے ہیں پھر دعا کر لیتے ہیں۔ عمیر سمیع، عمیر سمیع، عمیر سمیع، عبداللہ ولد محمود، آپ نے بچی سے پوچھ لیا، مجھے اجازت ہے۔ محمد مرسلین، ابصار محمود، ماشاءاللہ۔ جی بھائی عمیر سمیع، جی بھائی آگے ٹھیک ہے، ٹھیک آجا آجا آرام سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. بھائی عمیر سمی، میں نے آپ کا نکاح نور النہار کے ساتھ بابا کالا جناب بھائی عبداللہ صاحب، بشہادرہ بھائی محمد مرسلین صاحب، بھائی ابصار محمود صاحب، بھائی بس 2 تولہ سونا آپ نے قبول کر لیا جی. اللہ تعالیٰ بھائی بہت قبول فرمائے ماشاء اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی نصیب فرما. اے مولا کریم پورے دین پہ چلنا آسان فرما، گناہوں کے گندگیوں سے محفوظ فرما. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق کی صحیح معنی میں ادائیگی کی توفیق نصیب فرما، سچی محبت عطا فرما، کامل اطاعت نصیب فرما. اے مولا کریم اس نعمت کی ناقدری سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنے گھروں میں 100% دین کی زندگی نصیب فرما اور دینی زندگی کی برکات نصیب فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے اس نکاح کو قبول فرما، ان کے جوانیوں میں زندگی میں صحت میں برکتیں عطا فرما، انہیں گھروں میں خوشیاں راحت عزت سکون نصیب فرما. اپنے فضل سے مولا کریم نیکی کے راستے میں انہیں ایک دوسرے کا معاون بنا، حوصلہ افزائی کرنے والا بنا. اپنے فضل سے ہر شر سے شریر سے گناہوں کی نحوستوں سے ہمیشہ محفوظ فرما. اے مولا کریم ہر ماں باپ کو اپنی اولاد میں خوشیاں نصیب فرما، ہمیشہ بچوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بچیاں گھروں میں ہیں مولا ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما. اے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. حادثات سانحات موذی اور دیرپا بیماریوں سے اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. اے مولا نعمتیں دینے کے بعد چھن جانے سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما، عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، صحت کے بعد موذی امراض سے محفوظ فرما. اے مولا کریم اپنی بندگی اطاعت کے بعد ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما. اے مولا کریم پوری امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرما. دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. غزہ اور فلسطین کے مسلمان جو قبلہ اول کے لیے قربانیاں پیش کر رہے اے مولا انہیں اپنے شائن شان بہترین جزا عطا فرما. ان کی قربانیاں شہادتیں قبول فرما کر امت میں غیرت ایمانی پیدا فرما، اسلامی حمیت پیدا فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی وحدت اتفاق نصیب فرما. رنگ نسل وطن علاقے نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں اہل اسلام کو اس سے محفوظ فرما. اے مولا کریم جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے اور بے دینی کو فروغ دے رہے ان کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.